فرعون جو تھا نا، فرعون، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت اس سے چھن جائے گی، نہیں تو مرے گا نا ایک دن، تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے؟ فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی، دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ، اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا، نہ، فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے، تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی، بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح، بات تو سنو، میں لا رہا ہوں ایمان، ایک منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا، کہہ رہے 1 منٹ یار، تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا، میں لا رہا ہوں ایمان، ایسا نہیں ہے، میں لا رہا ہوں، آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے، قصہ یہ ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں، یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا، آل آنا، اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے، قصہ یہ ہے، سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے، لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا کہا، آل آنا، اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے، وہ کہہ رہا ہے نہیں. جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا، شوگر ہائی ہوگی، ویٹ بڑھے گا، دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل، تو پھر کیا کہے گا وہ؟ بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا، فطرت انتقام لیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے، سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے، جان کے چلے، بھولے سے چلے، توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے؟ آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا، لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے، میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی، آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے، اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے، تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، سچی توبہ کر لی. نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا، تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے، آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم، نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے، واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی، فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا، اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو
ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی.